ایسا عظیم و شان مضمون ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کیا بتاؤں. یہ حدیث پاک کی دعا ہے ابو داؤد شریف کی، مرقات میں جلد نمبر 5 صفحہ 217 پر ہے، صفحہ نمبر 215 پر بھی 217 پر ہے. یہ دعا حضرت ہمیں سکھائی صبح و شام 3 بار پڑھنے کے لیے. معمولات یومیہ میں یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں غم اور حزن سے، رنج اور غم سے، اور پناہ چاہتا ہوں عجز اور کسل سے، سستی سے، اور پناہ چاہتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور پناہ چاہتا ہوں کثرت قرض سے اور لوگوں کے غلبہ پانے لینے سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ العرب اللہ کے ساتھ ہیں. صاحبو سستی نہ کرو، تیزی کے ساتھ چلو، تمہارا اصلی وطن اصلی جگہ آگے ہے. صاحبو اپنے وطن کو جا رہے ہو اور اتنی سست رفتار کے بیٹھ کر چل رہے ہو. اصل مکان، ذرا غور سے سنیے گا حضرت مجدد کی باتیں، اصل مکان کی طرف تو جانور بھی تیزی سے چلتے ہیں. بیلوں کو دیکھیے کہ وطن کی طرف کس شوق سے قدم اٹھا کر چلتے ہیں. حیرت یہ کہ آپ انسان ہو کر بھی اصلی وطن آخرت کی طرف مسلمان ہو کر تیزی سے قدم نہیں اٹھاتے. صاحبو سستی نہ کرو، تیزی کے. یہ ہمارے ساتھی اب آئندہ یہ بھی ساتھ لگائیں گے، کیونکہ ہم صرف سستی کا، حضرت یہ لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ حکیم الامت سستی کا علاج بس ہے چستی، جناب کاہلی، سستی جناب. اسی لیے نمازیں نہیں ہوتی، تلاوت نہیں ہوتی، تقویٰ کی فکر نہیں ہوتی. بس درسگاہ میں ہے تو ٹھیک ہے، خانقاہ میں تو ٹھیک ہے. چھٹیاں کس طرح گزاری؟ کم از کم 8-10 ابھی تک اطلاعات آ چکی ہیں کہ ہم نے گناہوں کے ساتھ چھٹیاں گزاری. پھر وہ مضمون توبہ کا، معافی کا. جس کو 100 دفعہ غرض ہو اپنے شیخ کو بتائے کہ میں نے چھٹیوں میں کیا کارنامے انجام دیے، کتنا درس قرآن، درس حدیث لیا، کتنا میں نے فضائل اعمال سے پڑھ کر سنایا، کون سی میں نے مجلس کی، دین کی. خود بتا دے جس کو اصلاح کرانی ہے، جہاں جہاں اس کی مناسبت ہو وہاں اصلاح کرا لیں. اب یہ تو وقت رکتا ہی نہیں نا جو میں آگے عرض کروں. سستی، کاہلی جناب، آگے سنیے آپ. صاحبو سستی نہ کرو، تیزی کے ساتھ چلو، ہمارا اصلی وطن، اصلی جگہ ہے. ہم آخرت، تم دنیا میں کہاں پھنسے رہ گئے، اس کے ساتھ کیوں دل لگایا. انفاس عیسیٰ حصہ نمبر اول جلد نمبر 21 صفحہ 90. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی شخص پر بد دعا کر سکتے ہیں جس کا جرم سنگین ہو. ظاہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پاک نہ پڑھنا اور رمضان کی رعایت نہ کرنا اور والدین کی خدمت نہ کرنا زنا، سود اور چوری کی طرح سنگین گناہ تو نہیں معلوم ہوتے. ان پر عذاب کی وعیدیں تو ہیں، لیکن ایسی بد دعا وارد نہیں ہوئی. غور کرنے سے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے کسی ایک کو، سب سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، درود شریف نہ پڑھیں، جناب رمضان شریف میں مغفرت نہ کرائیں، تو فرما رہے ہیں یہ زنا، چوری وغیرہ پر تو سزا تو ہے لیکن بد دعا تو نہیں ہے. غور کرنے سے اس کی وجہ صرف یہی سمجھ میں آتی ہے، ان تینوں شخصوں کا جرم بہت سنگین ہے، اس لیے کہ انہوں نے نہایت سستی، بہت آسان اور بہت ہی آسان کام میں کوتاہی کی ہے سستی کی وجہ سے. تو جو شخص اتنے آسان کاموں میں بھی سستی کرتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ غصہ آتا ہے. اور عرف میں عادت بھی یہی ہے کہ سہل اور آسان کام نہ کرنے پر زیادہ غصہ آتا ہے. شیخ العرب العجم فرما رہے ہیں بات جناب، نفس کا مزاج ٹھیک نہ ہو، نماز روزے میں سستی معلوم ہوتی ہو تو روزانہ موت کو یاد کرو کہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے، اس وقت اللہ کو کیا جواب دوں گا. مہربانی کر کے ہماری ساتھی سمجھیں، ہماری بہو بیٹیاں سمجھیں، جو کمزور دل کے ہیں اور جو جلدی گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن لے لیتے ہیں، ان کو اللہ کی نعمتوں کو اور جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے. جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے وہ نعمت نے یاد کرنا ہے. خدا کے واسطے سمجھیں، یہ ان کے لیے ہے جو زیادہ گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور چاہے کوئی گناہ نہ بھی کرتا ہو تب بھی اس کو خیال کرے تو آئندہ بچے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا تو نیچے 2 آدمی لیٹے ہوئے تھے، تو اس نے گھوڑے سوار کو ایک نے کہا بھائی جان ذرا نیچے آئیں گے، ضروری کام ہے. ضروری نہیں، ضروری کام ہے. اترا کیا بات ہے؟ کہ یہ میرے سینے پر کیا رکھا ہوا ہے؟ کہ بیر رکھا ہوا ہے. کہ میرے منہ میں ڈال دیں گے؟ ارے دماغ خراب، وہ تو بیر تیرے سینے پر رکھا ہے اور تو مجھے روک رہا ہے، اور بیر کہہ رہا منہ میں رکھ. اتنا تو سست ہے، کاہل ہے بھائی، اتنی بھی شرم نہیں ہے. تو برابر والے سے کہہ دو نا کہ وہ بیر میں ڈال، آپ کے منہ میں ڈال دے. کہ کیوں کہوں؟ اس کو کہا کہ آپ اس کے منہ میں بیر کیوں نہیں ڈالتے؟ قریب ہی آپ کی لیٹا ہوا ہے، مجھے رکوایا.
تو دوسرے صاحب نے کہا میں کیوں اس کے پیر منہ میں ڈالوں، کل کتا مجھ پر پیشاب کر رہا تھا، اس نے تو روکا ہی نہیں۔ ویسے ہم چلاک اور تلاوت اور ذکر میں بھولے بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ سستی کا علاج صرف چستی ہے۔ اور دیکھیے اب میرے پیارے شیخ، جس کا دل سخت ہو گیا ہو اور گناہوں کا عادی ہو گیا، ایک خاتون آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اے میری ماں میرا دل نہیں لگ رہا عبادت وغیرہ میں، فرمایا موت کو یاد کر۔ اب مجھے یاد نہیں ہے 3 دن 2 دن یا کتنے دن خاتون آئیں، پوچھا ہماری ماں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ اب کیا معاملہ ہے، کب خوب اللہ کی یاد ہے، خوب تلاوت میں مزہ آتا ہے۔ اب بعض تو خواتین اور مرد ایسے ہیں جو ایسا یاد کرتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس پنچایت میں پڑھنے کی بھائی، دوسرا راستہ بھی تو ہے نا۔ اچھا جی اب کیا کروں، حضرت فرماتے ہیں 4-5 منٹ صرف سوچا کرو کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، نہلا کر کفنا کر لوگ قبرستان میں گاڑ آئے، قبر میں تنہا پڑا ہوں، بیوی بچے بزنس مکان سب چھوٹ گئے، اب کوئی چیز کام آنے والی نہیں، صرف اعمال ساتھ ہیں۔ موت یقیناً آنی ہے، اور جو چیز یقینی ہو اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ موت تو ایسی حقیقت ہے جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتے۔ کیا کسی کافر نے کہا ہے کہ موت نہیں آئے گی؟ زیادہ سوچ لو کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، جس کی وجہ سے وراثت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، اس وقت ٹی وی تھا، جس کی وجہ سے ہم VCR دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گندے اعمال میں مبتلا ہیں۔ وہ چیزیں دل کا بہلانا گناہوں کے ساتھ۔ لیکن سوچو کہ جب قبر میں جانا ہے وہاں کیا یہ اس وقت یہاں نہیں لکھا ہوا، ٹی وی لکھا ہوا ہے بار بار، کیا یہ موبائل کام آئیں گے، گندے چینلز کام آئے گا، یہ فلمیں کام آئے گی؟ عورتیں بھی آنکھوں کا زنا کر کے مردوں کو دیکھ رہی ہیں، اپنی تصویر بھیج رہی ہیں، ان سے تصویر منگا رہی ہیں، کیا شوہر پسند آئے گا، کیا ماں باپ کی خدمت کرے گی، کیا بھائی بہن کا، کیا بچوں کا خیال کرے گی، کتنے موبائل جائیں گے، کتنے ٹی وی VCR جائیں گے۔ قبر میں تو VCR تو نہیں ملے گا، عذاب کے گیدڑ ملیں گے جناب۔ لہذا VCR کہتا ہے ہوشیار خبردار میرے پاس نہ آنا، ہوش میں آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے دل کو مت بہلاؤ۔ ہدایت کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، جو غلام اپنے مالک کو ناخوش کر کے اپنے دل کو خوش کرتا ہے اس کی خیریت نہیں، کسی وقت بھی ڈنڈے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، شاید اب ٹھیک ہو جائے، شاید اب ٹھیک ہو جائے۔ موت کی یاد بہترین واعظ ہے جس سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت کو لکھا، تربیت عاشقان خدا حصہ نمبر 3، صفحہ نمبر بھی لکھنا چاہیے، حال نمبر 869۔ میرے اندر حضرت والا سستی غالب ہے، لیکن سوچتا ہوں شاید یہ سستی بھی نہیں، صحت کی کمزوری ہے، وقت پر مدرسے نہیں پہنچ پاتا۔ اب صبح اگر فارم ہاؤس جانا ہو تو کیسے تیار ہوں گے، اور صبح اگر مدرسے میں بلایا جائے تو، یا ہفتے کے دن، اور وہاں دوسری جگہ بھاگتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ دعوت میں پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جناب، اور ایسے دیکھ لیتے ہیں کھانے کو، ایسے زبان کرتے رہتے ہیں کب کھانا ملے گا۔ وہ شارپ ٹائم 7 بجے تھا، ہم نے 7 بجے تو آ گئے، اور 7 بجے شارپ ٹائم ہے، کون 7 بجے کھانا دے گا تجھے بھائی جناب۔ صبح تاخیر ہو جاتی ہے، طلبہ بیچارے منتظر رہتے ہیں، اور کبھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کبھی استاد انتظار کر رہا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، اگر سستی ہے تو سستی کا علاج صرف اور صرف چستی ہے۔ اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے ہو تو طلباء کا نقصان نہ کریں، یہ بتائیں کہ اگر سرکاری حکم آ جائے کہ وقت پر نہ آنے سے تو سزا ملے گی، اس وقت پہنچیں گے یا نہیں؟ تو طلباء کا کیوں وقت برباد کر کے آپ دیر سے پہنچتے ہیں؟ اب اگر کمزوری ہے تو دوسرے اوقات میں بھی ہونی چاہیے، جو آپ لکھ رہے ہیں شاید صحت کی وجہ سے۔ بہرحال یہ تو اپنا جائزہ خود لینے سے معلوم ہوگا کہ کیا وجہ ہے۔ اگر مرض ہے تو احکام دوسرے ہیں، یا تو محتمم صاحب سے رعایت طلب کر لیں، چھٹی لے لیں، یا تنخواہ کم کراؤ اپنی، یا اگر کام نہیں ہوتا تو دوسرا کام کرو۔ اسلام میں اپنی کر نہ سستی، اسلام میں اپنی کر نہ سستی، ہمت پہ ہے منحصر درستی، فرما گئے ہیں حکیم الامت، سستی کا علاج بس ہے چستی۔